موجود ہیں، کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں گے؟ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس پر کون یقین کرے گا؟ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، اور تاریخ میں ایمان کی سب سے پہلی آواز مکہ کی ایک امیر اور معزز خاتون حضرت خدیجہ کی طرف سے آئی۔ وہ خاتون جس سے شہر کے طاقتور اور باعزت مرد نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا دل ایک یتیم نوجوان یعنی محمد الامین کے لیے کھول دیا، جس کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا۔ بی بی خدیجہ صرف ایک بیوی نہ تھی، بلکہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پیچھے کوئی مال و دولت نہ چھوڑی، لیکن ان کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے۔ جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور میری طرف سے سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک ایسے محل کی خوشخبری دے دیں جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکن۔ یہ اس خاتون کی کہانی ہے جسے نبی پاک اپنی بقیہ تمام زندگی کبھی نہ بھول سکے۔ اللہ کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی خاتون، یہ داستان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ یہ ویڈیو سیریز مستند اسلامی ذرائع سے لیے گئے سینکڑوں حوالوں پر مبنی ہے۔ AI سے تیار کردہ تمام بصری مناظر مستند مسلم علماء کے مشورے اور اسلامی ہدایت کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں۔ ریگستان کے وسط میں اونچے پہاڑوں کے درمیان مکہ نامی ایک شہر آباد تھا، ایک ایسا شہر جو کعبہ کے سائے تلے بسا تھا، جہاں کی صبح و شام گزرتے ہوئے تجارتی قافلوں کی آوازوں سے گونجتی تھی۔ اسی شہر میں قریش کے ایک نہایت معزز اور دولت مند تاجر خالد رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ فاطمہ کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا، اور وہ اپنی شرافت و وقار کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ایک دن اللہ نے ان کے گھر کو ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ اس کی آمد توقع سے کچھ وقت پہلے ہی ہو گئی تھی۔ خالد نے اپنی ننھی بچی کو باہوں میں اٹھایا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا نام خدیجہ ہوگا، جس کا مطلب ہے وہ جو وقت سے پہلے آ جائے۔ بی بی خدیجہ مکہ کی مصروف تجارتی زندگی کے عین مرکز میں ایک شریف گھرانے میں پروان چڑھی۔ ان کے والد خالد بڑے بڑے قافلے ترتیب دیتے اور دور دراز علاقوں میں مال تجارت بھیجتے تھے۔ بی بی خدیجہ نے بچپن ہی سے اس تمام گہما گہمی کا مشاہدہ کیا۔ مکہ کی تپتی ریت پر وقت گزرتا رہا، اور اس معزز خاندان کی بیٹی خدیجہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جو چیز انہیں اپنی عمر کی دیگر خواتین سے ممتاز کرتی تھی، وہ صرف قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق ہونا نہ تھا، بلکہ ان کی روح کی پاکیزگی تھی، ایک ایسا نور جسے اس دور کی تاریکی چھو تک نہ سکی تھی۔ اگرچہ لات، منات اور عزا جیسے بتوں کے نام روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں رچے بسے تھے، مگر خدیجہ کا دل ان بے جان پتھروں کی طرف کبھی ایک بار بھی مائل نہ ہوا۔ ان کا پاکیزہ کردار جو دنیا کی تاریکیوں سے بالکل متاثر نہ تھا، اور ان کی روح کی ستھرائی کی وجہ سے مکہ کے لوگ انہیں ایک خاص نام سے پکارنے لگے تھے، الطاہرہ، یعنی پاک باز خاتون۔ جیسے جیسے سال گزرے اور خدیجہ شادی کی عمر کو پہنچی تو انہوں نے مکہ کے ایک معزز نوجوان ابو خالہ کے ساتھ اپنا گھر بسایا۔ ان دونوں کا تعلق مالدار گھرانوں سے تھا، اور ان کے بندھن کو شہر کی معزز ترین شادیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بچوں کی پیدائش سے ان کا گھر خوشیوں سے بھر گیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ابو خالہ انتقال کر گئے۔ وقت کے ساتھ خدیجہ کے زخم بڑھنے لگے اور وہ آہستہ آہستہ معمول کی زندگی میں واپس آئیں، اور ایک دن ان کی زندگی میں عتیق آئے۔ پھر ایک نئے آغاز اور نئی امید نے جنم لیا۔ عتیق کا شمار بھی مکہ کے شریف اور دولت مند مردوں میں ہوتا تھا، اور اس رشتے سے بھی ایک اولاد پیدا ہوئی۔ ابھی زندگی نارمل ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ عتیق کے انتقال نے خدیجہ کو ایک بار پھر اسی دکھ سے دوچار کر دیا۔ کم عمری میں دوسری بار بیوہ ہونے کے بعد خدیجہ کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے کٹھن ترین امتحانات سے گزر رہی ہیں، مگر انہی دنوں میں تقدیر خاموشی سے انہیں ایک نہایت مبارک شادی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تمام تر تکالیف کے باوجود انہیں اپنے بچوں کی خاطر مضبوط رہنا تھا، اور یوں خدیجہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ایک طرف
शौहर की वफात का गम था, तो दूसरी तरफ अकेले अपने बच्चों की परवरिश की भारी जिम्मेदारी। अभी उनका जख्म भरा ही था कि अचानक उन पर छोड़ी गई दौलत और काफिलों की निगहबानी आन पड़ी। वालिद से सीखे हुए तजुर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कारोबार की भाग दौड़ संभाल ली। वक्त गुजरने के साथ बीबी खदीजा एक ऐसी खातून बन गई जिनका नाम तिजारत में फख्र से लिया जाता था। उनका माल तिजारत दिमश्क की मंडियों, यमन की बंदरगाहों और हिजाज के दूर दराज कोनों तक पहुँचने लगा। खदीजा के साथ तिजारत करने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता। और उसी दौरान खदीजा दमिश्क की तरफ जाने वाले एक बड़े काफिले की तैयारी कर रही थी। ऊँट लद चुके थे, माल तरतीब दिया जा चुका था, सब कुछ तकरीबन तैयार था, मगर एक चीज की कमी थी, कोई ऐसा दयानतदार और नेक इंसान जो इस काफिले की क़यादत कर सके। मक्का की गलियों में हर जबान पर सिर्फ एक ही नाम था। वो नाम खदीजा के कानों तक भी पहुंच चुका था, मोहम्मद अल अमीन, जिसका मतलब है अमानतदार मोहम्मद। कुरैश के लोग इस रोशन चेहरे वाले नौजवान को उनकी सच्चाई और आला किरदार की वजह से जानते थे। वो यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने बचपन में चरवाहे के तौर पर काम किया और अकेले ही पहाड़ों में बड़े बड़े रेवड़ की रहनुमाई की, और अपने चचाओं के साथ तिजारती सफरों पर जाते हुए उन्होंने तिजारत की बारीकियां सीख ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात के पक्के और तिजारत में मुनसिफ और सच्चे इंसान के तौर पर मशहूर थे। उनकी दयानतदारी इस दर्जे पर थी कि लोग बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना माल और अपनी कीमती तरीन अशिया उनके सुपुर्द कर देते थे। खदीजा ने अपना फैसला कर लिया था। उन्होंने वक्त जाया किए बगैर मोहम्मद अल अमीन को पैगाम भेजा और उन्हें अपने अगले बड़े काफिले की क़यादत की पेशकश की। इस अहम मिशन में आपकी मदद के लिए उन्होंने अपने वफादार गुलाम मैसरा को भी साथ भेजा, जो तवील अरसे से उनके साथ काम कर रहा था। नबी पाक ने उनकी पेशकश कबूल कर ली और उस सफर की तैयारियां शुरू हो गई, जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। ऊँट लद गए, सामान पैक हो गया और जल्द ही मक्का का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला दमिश्क की जानिब रवाना हुआ। इस काफिले की क़यादत नौजवान मोहम्मद कर रहे थे और तजुर्बेकार मैसरा उनके साथ था। रेगिस्तान की तपती धूप में दर्जनों ऊंट रेत पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे। दिन गुजरते गए और मीलों का सफर छूटता गया, यहाँ तक कि वो दमिश्क की हुदूद में दाखिल हो गए। वो आराम की गर्ज से एक दरख्त के साए तले रुके, जो एक राहिब की कुटिया के करीब सुकून फराहम कर रहा था। राहिब ने मुशाहिदा किया और मैसरा के पास आकर पूछा, वो आदमी कौन है जो उस दरख्त के नीचे बैठा है? वो कुरैश का एक फर्द है, इसका नाम मोहम्मद है। तुम कह रहे हो मोहम्मद? ये जान लो कि इस दरख्त के नीचे आज तक किसी नबी के सिवा कोई नहीं बैठा। मैसरा एक लम्हे के लिए जैसे सुन हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हैरत भरी नजरों से मोहम्मद की तरफ देखा। इस बात ने उसके दिल पर गहरा असर किया और पूरे सफर के दौरान एक और चीज ने भी उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराए रखी। दोपहर के वक्त जब सूरज सहरा पर आग बरसा रहा होता, आसमान पर एक बादल नमूदार होता। जैसे जैसे नौजवान मोहम्मद अपने ऊंट पर आगे बढ़ते, वो बादल भी उनके कदम ब कदम चलता, जैसे उसे आपको साया और ठंडक पहुँचाने के लिए भेजा गया हो। इसके बाद मैसरा जब भी आपकी तरफ देखता, वो दिल ही दिल में रश्क से सोचता, ये यकीनन सबसे अलग और खास है। जब वो मक्का वापस पहुँचे तो मैसरा के चेहरे से उसकी खुशी और जोश साफ जाहिर था। जब वो हजरत खदीजा के सामने खड़ा हुआ तो उसने सिर्फ काफिले के नफे की बात नहीं की, बल्कि वो सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था। राहिब के अल्फाज और वो दयानतदारी जिसका वो पूरे सफर में गवाह रहा, इन सारी बातों ने खदीजा के दिल को छू लिया। वो मक्का की मोअज़्ज़िज़ तरीन ख़वातीन में से एक थी। बड़े और अहम खानदानों में उन्हें अपनी ज़ौजियत में लाने का एक मुकाबला सा था, मगर जब तक वो आपसे ना मिली, उन्होंने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर रखे थे, क्योंकि बीबी खदीजा को वो भरोसा और दयानत मिल गई थी जिसकी उन्हें मुद्दतों से तलाश थी, और अब उनके दिल में कोई शक बाकी ना रहा था। खदीजा ने अपनी करीबी सहेली नफीसा को मोहम्मद के पास भेजा ताकि वो जाकर उन्हें उनके दिल की बात बताएं। नफीसा को उनसे बात करने का मौका मिल गया। खदीजा, मैंने मोहम्मद से बात की, उनसे बराह रास्त पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, मेरे पास इतने वसाइल और इतना माल नहीं है। उसी लम्हे मैं जान गई कि आप दोनों के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, तो मैंने कहा, अगर इसका बंदोबस्त कर दिया जाए
اور آپ کو ایک ایسی خاتون سے نکاح کی پیشکش کی جائے جو دولت مند، خوبصورت اور معزز ہو، تو کیا آپ قبول کریں گے؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کون ہے؟ اور میں نے آپ کا نام لیا، خدیجہ، خویلد کی بیٹی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ان سے کہا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس خوشخبری کے بعد نبی پاک نے اس معاملے پر اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ پھر ابو طالب اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ، یہ جان لو کہ پورے قریش میں کوئی نوجوان اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ اے قریش کے لوگوں، اپنے خاندان کی طرف سے میں خوشی کے ساتھ اس نکاح کو قبول کرتا ہوں۔ گواہ رہنا، میں نے جناب خویلد کی بیٹی خدیجہ کو محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ وہ لمحہ صرف دو دلوں کا ملاپ نہ تھا، بلکہ وہ امت مسلمہ کا آغاز تھا۔ اس دن 40 سالہ بی بی خدیجہ اور 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھت تلے جمع ہوئے۔ مکہ کی معزز ترین خاتون اور مردوں میں سب سے زیادہ امانت دار انسان، مگر یہ کوئی عام گھرانہ نہ تھا، یہ زمین پر سب سے بابرکت گھرانہ تھا۔ انہی دیواروں کے درمیان وحی کا پہلا نور چمکنے والا تھا۔ اسی گھر نے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، علم کے دروازے حضرت علی اور نبی پاک کے مبارک خاندان کی پرورش کرنی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر سے اٹھنے والی روشنی نے پوری دنیا کو منور کرنا تھا۔ جب آپ اس گھر میں قدم رکھتے تو مکہ کا شور و غل، وہاں کا لالچ اور بے سکونی سب پیچھے چھوٹ جاتی۔ صرف اور صرف سکون، ایک ناقابل بیان سکون باقی رہ جاتا۔ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں دیکھتے اور ان کی بات کو توجہ سے سنتے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ وہ آپ کے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ اور بی بی خدیجہ ایسی بیوی نہ تھی جو تنقید کرے یا فیصلے صادر کرے، بلکہ وہ ایک ایسا دل تھی جس نے آپ کو رحمت اور محبت سے ڈھانپ رکھا تھا، وہ جو ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ مبارک گھر جلد ہی ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا۔ بی بی خدیجہ نے اپنے پہلے بچے ننھے قاسم کو اپنی آغوش میں لیا۔ نبی کریم کی آنکھوں میں باپ بننے کی خوشی دیکھ کر ان کا دل ایک گہرے اور میٹھے سکون سے بھر گیا۔ اس دن کے بعد سے مکہ کے لوگ نبی پاک کو ابو القاسم کے نام سے پکارنے لگے، یعنی قاسم کے والد۔ لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ ابھی وہ ایک ساتھ زیادہ وقت بھی گزار نہ پائے تھے کہ قاسم اپنی پیدائش کے چند سال بعد ہی وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ کے لیے یہ ناقابل بیان صدمہ تھا۔ ان کا پیارا بیٹا اب ان کی باہوں میں نہ تھا۔ وہ اب اپنے بچے کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگانے کا وہ احساس اب باقی نہ رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی جدائی سہنے سے بڑھ کر کٹھن اور کچھ نہیں۔ جب نبی پاک نے اپنے پیارے لخت جگر کو مٹی کے سپرد کیا تو انہوں نے بھی اس درد کو گہرائی سے محسوس کیا۔ یہ غم یہیں ختم نہ ہوا۔ قاسم کے بعد آنے والے برسوں میں ان کے جو دوسرے بیٹے ہوئے وہ بھی وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ اپنے دل میں اس درد کو محسوس کرتی اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے رسول سے پوچھتی، اے اللہ کے رسول، وہ اب کہاں ہے؟ اور نبی پاک اپنی آنکھوں میں آنسو لیے فرماتے، وہ جنت میں ہے۔ ایک کے بعد ایک 2 بچوں کو کھونا، 2 چھوٹے جنازے اٹھانا، یہ جانتے ہوئے کہ آپ آخری بار اپنے بچے کو تھامے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ آخری بار ان کا معصوم چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا ایک ماں کے لیے اس سے بڑا بھی کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناقابل بیان دکھ تھا، روح کو چھلنی کر دینے والا درد۔ اور یہ درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ یہ وسیع دنیا ان پر تنگ ہونے لگتی ہے۔ بہت سے والدین آج بھی اسی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز روح کے اس خالی پن کو نہیں بھر سکتی، لیکن ایسے لمحات میں اللہ کا وعدہ ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ جاننا کہ جو کھو گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ محض ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا ہے۔ یہ معصوم بچے جنت کے پرندوں کی طرح
ایک بہتر جگہ امن و سکون سے رہ رہے ہیں، اور یہ کہ ایک دن یہ جدائی دوبارہ ملاپ میں بدل جائے گی۔ یہی وہ ایمان ہے جو درد کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اس دنیا میں جدائی تھی، لیکن ہمیشہ کے گھر میں ایسا ملاپ ہوگا جس کے بعد پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آنسو شاید مکمل طور پر تو خوش نہیں ہوتے، لیکن دل کے اندر ایک امید پنپنے لگتی ہے۔ اس سب کے باوجود ذہن میں اکثر یہی سوال آتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ تب ہمارا رب فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آئے تھے، اور اسی لمحے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی لوگ ان مشکلات سے گزر چکے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب نبی پاک اور ان کی وفادار زوجہ حضرت خدیجہ، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب اولاد کے غم میں دل پاش پاش ہو جائے تب بھی ایک روح اپنے رب کے سامنے مکمل سر تسلیم غم کر سکتی ہے۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس بات کی سب سے بڑی دلیل بن گئے کہ غم میں آنسو بہانا فطری ہے، یہ انسان ہونے کی خاصیت ہے۔ ان کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ سب سے گہرا درد بھی ایمان کے ساتھ ہم قدم رہ سکتا ہے۔ اولاد کے بچھڑنے کا غم ابھی ان کے دلوں میں تازہ ہی تھا کہ جلد ہی ان کا گھر بچوں کے کہکہوں سے دوبارہ گونجنے لگا۔ ایک ایک کر کے حضرت خدیجہ نے اپنی 4 بیٹیوں کو اپنی آغوش میں لیا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے گھر میں بے پناہ سکون بسا تھا، لیکن مکہ کی گلیوں میں ہونے والا ہر ظلم اور ہر ناانصافی جن سے وہ واقف تھے، ان دونوں کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ ان مناظر کو دیکھ کر کرتی تھی، لیکن نبی پاک کے دل پر ان باتوں کا زخم اور بھی گہرا ہوتا تھا۔ مکہ کے بالکل باہر جبل نور کے ڈھلوان پر ایک چھوٹا سا غار تھا، غار حرا۔ شہر کے شور و غل سے دور یہ غار خاموشی اور سکون سے پر تھا۔ ان بھاری دنوں میں جب دنیا کی تاریکی آپ کے دل پر بوجھ بننے لگتی تو آپ حرا میں پناہ لیتے۔ حضرت خدیجہ نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی سوال نہیں اٹھایا، انہوں نے بس صبر اور خاموشی سے انتظار کیا۔ مکہ کی وہ معزز خاتون چلچلاتی دھوپ میں غار حرا کے دشوار گزار اور پتھریلے راستے پر چڑھتی تھی۔ اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہوتا اور نیچے قدموں تلے پتھر چپتے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں اپنے پیارے شوہر کے لیے پانی اور کھانا ہوتا تھا۔ اپنے ہر تھکے ہوئے قدم کے ساتھ وہ گویا پہاڑ پر موجود اپنے مبارک ساتھی سے کہہ رہی ہوتی، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں یہاں ہوں۔ اس کٹھن راستے پر ان کا سانس پھول جاتا تھا، لیکن ایک جذبہ ایسا تھا جو انہیں اپنی تمام تر تھکن بھلا دیتا تھا۔ یہ وہ گہری محبت اور الفت تھی جو وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، خدیجہ نے اپنے شوہر کے تاثرات میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ آپ اکثر گہری سوچوں میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن جب وہ لوگ گھر پر تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجود نظر آیا۔ آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھ کر خدیجہ اپنے شوہر کے پاس دوڑی اور انہیں گلے لگا لیا۔ پھر انہوں نے اپنے سر سے اوڑھنی ہٹائی اور پوچھا، کیا اب بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے جواب دیا نہیں تو حضرت خدیجہ کے چہرے سے پریشانی غائب ہو گئی اور ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ خدیجہ کی فکر اطمینان میں بدل گئی۔ انہوں نے کہا، یہ شیطان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور مہینے بیت گئے۔ حضرت خدیجہ جب آپ سے دیگر واقعات سنتی تو ان کے دل میں عقیدت مزید بڑھ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ اور آخر کار 610 عیسوی آ گئی۔ آسمان پر ستارے قندیلیوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر غار حرا میں تنہا تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ پہاڑ اپنے رب کی طرف لو لگائے خاموش کھڑا تھا۔ جی ہاں، وہ لمحہ جس کا صدیوں سے انتظار تھا آخر کار آ پہنچا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات نے اپنی سانسیں روک لی ہوں اور آسمان اس پہلے لفظ کا منتظر ہو۔ اور عین اسی لمحے پہاڑ کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لرز اٹھے اور جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس آواز نے آپ کو ایک بار پھر زور سے بھینچا اور دوبارہ حکم دیا،
पढ़िए। आपको यूं महसूस हुआ जैसे पहाड़ आपके कांधों पर रख दिए गए हों। आपका जिस्म लरज उठा, सांस उखड़ने लगी, यहाँ तक कि उस जलाली आवाज ने कहा, पढ़िए अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए। और आपका परवरदिगार सबसे ज्यादा करम करने वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। वो अल्फाज जिन्हें अल्लाह के रसूल ने थरथराते होंठों से दोहराया आपके कल्बे मुबारक पर नक्श हो गए और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। गार में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर अब की बार ये पहले जैसी खामोशी ना थी। उस दिन जब नबी पाक गारे हिरा से नीचे उतरे तो आपकी कैफियत बिल्कुल बदल चुकी थी। आपके चेहरे से खौफ आया था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहाड़ से तेजी से नीचे उतरते हुए आपके कदम पत्थरों पर फिसल रहे थे। जो कुछ आपने देखा उसने आपको लर्जा कर रख दिया था। आपकी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह अपने घर तक खदीजा के पास पहुंच जाए। आपका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। जब आप दाखिल हुए तो हजरत खदीजा ने आपको देखा। आप यूं अंदर आए जैसे किसी चीज से जान बचा कर आ रहे हो। लहरती आवाज में आपने फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा एक लम्हे की ताखीर किए बगैर आपकी तरफ लपकी और आपको चादर में लपेट कर ढांप दिया। कुछ देर बाद आपने फरमाया, ए खदीजा, मुझे अपनी जान का डर है, मुझे अंदेशा है कि मुझे कुछ हो ना जाए। उन्होंने एतमाद के साथ फरमाया, अल्लाह की कसम आप हरगिज ना डरें, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और मेहमान नवाज हैं। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। हज़रत खदीजा वक्त ज़ाया किए बगैर आपको अपने चचाजाद भाई बरका बिन नौफल के पास ले गई। बरका एक बूढ़े आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आँखों की बिनाई जा चुकी थी, लेकिन वो गहरी बसीरत रखने वाले आलिम थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पिछली किताबों तौरात और इंजील के मुताले में गुजारी थी और वो आखिरी नबी की आमद के मुंतज़िर थे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें वो सब कुछ बताया जो पेश आया था। मुर्गा खामोशी से सुनते रहे। एक एक लफ्ज़ उनके दिल में उतर रहा था। हर हर्फ उनके दिल में गहरा असर छोड़ रहा था। उनका चेहरा जोश और संजीदगी के मिले जुले तासुरात से भर गया। बरका बोले, ये खुशखबरी है, ये वही फरिश्ता जिब्राइल हैं जिन्हें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। आप इस उम्मत के नबी हैं, लेकिन ये जान लें आपकी कौम आपके खिलाफ हो जाएगी और वो आपको आपके घर से निकाल देंगे। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। पहली वही का जोश अभी बिल्कुल ताज़ा था, मगर वो आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी। अल्लाह के रसूल इंतहाई फिक्रमंद थे। इंतज़ार के इन दिनों में हज़रत खदीजा अपने शौहर की सबसे बड़ी ताकत बनी और फिर एक रात ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। अल्लाह के रसूल पर दोबारा वही नाजिल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पूरे जाहो जलाल के साथ नमूदार हुए। इस बार हुक्म बिल्कुल वाज़े था। एक कपड़े में लिपटने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर कहो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से किनारा कर लो और कोई एहसान इस नियत से ना करो कि ज़्यादा वसूल कर सको और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र से काम लो। नबुवत का मिशन अब बाकायदा शुरू हो चुका था। वो वही जो गारे हिरा से शुरू हुई थी, अब वो इंसानियत को हक, रहमत और एक खुदा की तरफ बुलाने के हुक्म के साथ जारी रहनी थी। अल्लाह के रसूल अपने कदमों पर खड़े हो गए। खदीजा ने आपकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक गहरा जोश और इस्तराब पाया। वो करीब आई और नरमी से पूछा, ए अब्बुल कासिम, आप सोती क्यों नहीं? आपने फरमाया, खदीजा, अब सोने और आराम करने का वक्त गुजर गया। जिब्राइल मेरे पास दोबारा आए और कहा, अल्लाह का हुक्म लोगों तक पहुंचा दीजिए। खदीजा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपके रब ने आपको क्या हुक्म दिया है? फरमाया, मेरे रब ने मुझे अपना पैगाम पहुंचाने और लोगों को हक की तरफ बुलाने का हुक्म दिया है, मगर मुझ पर यकीन कौन करेगा? उस लम्हे घर में एक गहरा सुकूत छा गया। खदीजा का दिल आपके दिल के साथ धड़क रहा था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। बरसों पहले उन्होंने उस मालो दौलत का इंतखाब नहीं किया था जिसके पीछे सब भाग रहे थे, बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह के अमीन दिल को चुना था।
اور پہلی وحی کی اس رات کی آواز اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ اب یہ تمام جذبات ان کے دل میں جمع ہوئے اور یہ تمام جذبات ایک جملے میں بدل گئے۔ اے اللہ کے رسول، تمام لوگوں سے پہلے مجھے اللہ کا سچا دین سکھائیے، کیونکہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور پھر تاریخ میں ایمان کی پہلی آواز خدیجہ کی طرف سے بلند ہوئی۔ یہ صرف ایک بیوی کی آواز نہ تھی، بلکہ یہ پوری امت کی پیدائش کی صدا تھی۔ نبی پاک نے اپنے رب سے ملنے والی امانت کو اس ہستی کے ساتھ بانٹا جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ تاریخ میں ایمان کی پہلی آواز حضرت خدیجہ کی طرف سے بلند ہوئی۔ خدیجہ سب سے پہلی ایمان لانے والی اور اس امت کی پہلی فرد بنی۔ اس دن ایک گھر میں کہے گئے یہ الفاظ کہ میں ایمان لاتی ہوں، آج اربوں انسانوں کے ایمان میں بدل چکے ہیں۔